سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا محسن یا مجمل یا جبار یا منیر انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وخفيق الشجر ودبي الماء وشعاع الشمس ونور القمر اللهم منزول بك كل حاجتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها صغيرها وكبيرها خطأها وعمدها كل ذلك عندنا يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولزملائنا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن في ديننا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما ہماری بری زندگی کو اچھی زندگی سے بدل دے بد اخلاقی حسن اخلاق سے بدل دے بری معاشرت حسن معاشرت سے بدل دے بے دینی کو دینداری سے بدل دے بے حیائی کو حیا اور عفت و پاک دامنی سے بدل دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ غلط زندگیوں سے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے پاکیزہ زندگیوں پہ آنے کے سچے ارادے نصیب فرما دے ہمارے دلوں میں ایمان کی اعمال کی حسن اخلاق کی محبت پیدا فرما دے تیرے احکام کی محبت تیرے نبی کی پاکیزہ سنتوں پہ چلنے کے سچے جذبے پیدا فرما دے اے اللہ معصیت کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما رسم و رواج کی نفرت و کراہت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ کفر کی شرک کے بت پرستی کی کراہت دل میں پیدا فرما اے اللہ اپنے آپ کی سچی محبت نصیب فرما اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ تیرا عشق و تیرے نبی کا عشق نصیب فرما اے اللہ تجھ سے تعلق نصیب فرما تیری ذات سے تعلق نصیب فرما تیری ذات علی پر ہمارا یقین کامل فرما اے اللہ تیری ذات علی پر تیرے وعدوں پر اور تیرے احکام پر اے اللہ ہمیں یقین کامل نصیب فرما تیرے دین پر چلنے میں کامیابی کا
ہمیں یقین نصیب فرما، پوری امت کو تیرے دین میں کامیابی کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ امت کو ہدایت پر لانے کے لیے یہ ایک محنت آپ نے عطا فرمائی ہے، اس محنت کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس محنت میں اور اس کام میں اے اللہ موت کے آخری سانس تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کام میں اور اس دین کی محنت میں، دین کے احیاء کے لیے تیری رضا کے حصول کی خاطر اپنی جان و مال اور تمام صلاحیتوں کو جھونکنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ مجمع بڑی طلب لے کر آیا ہے، بڑی فکروں کے ساتھ آیا ہے، بہت محنت کے بعد آیا ہے، تیرے فضل سے آیا ہے، تو نے ہی ہم کو بلایا ہے۔ پروردگار ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما لے، ہمارے یہاں آنے کو دین میں اور دین کی محنتوں میں اے اللہ ہمیں قبول ہو جانے کا ذریعہ فرما لے، ہماری اولادوں کے بھی قبول ہونے کا ذریعہ فرما دے، اور اس پورے مجمع کو اور ہم سب کو پورے عالم کی ہدایت کا سبب بنا دے، ہمارے اپنے علاقوں کی بھی ہدایت کا ہمیں ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اے اللہ مقامی کام زندہ فرما، گھر گھر میں اے اللہ دینی ماحول پیدا فرما، حیا کا ماحول پیدا فرما، دینداری والا ماحول زندہ فرما، دعوت والا ماحول زندہ فرما، مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ فرما، محلے محلے میں دین کی فضائیں قائم فرما، بازاروں میں شریعت و سنت کے مطابق تجارتوں کو زندہ فرما، شادی بیاہ میں رسم و رواج کو ختم ہو کر کے سنت طریقے پہ شادی بیاہ کرنے کا ماحول پیدا فرما، سادگی والی نکاح زندہ فرما۔ اے اللہ عورتوں میں حیا اور پردہ زندہ فرما، بچوں میں بھی دین زندہ فرما، ہماری نسلوں میں قیامت تک دین و ایمان کے باقی رہنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم بھی کمزور ہیں، ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں، ہماری محنتیں بھی کمزور ہیں، ٹوٹی پھوٹی ان محنتوں کو تیری بارگاہ میں اے اللہ پیش کر رہے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یا اللہ جتنا کام ہوا تیرے کرنے سے ہوا ہے، آئندہ جتنا کام ہونا ہے وہ تیرے چاہنے سے ہوگا، تیری مرضی ہوگی تو سارے کام ہو جائیں گے، اور اگر تو نے فیصلہ نہیں فرمایا سارے کام رکے رہیں گے۔ اے اللہ تجھے اللہ سچے نبی کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں، اس ملک میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اور اس ملک کے باشندوں کو ہدایت دے دے، اور دین کی، ایمان کی، اعمال کی ایسی عجیب و غریب فضائیں قائم فرما کہ غیر کے دل بھی متاثر ہو جائیں، اور اپنوں کے دین پر ثابت قدم رہنے کے اسباب پیدا ہو جائیں، اور جماعتوں کی اندرون بیرون کی نقل و حرکت شروع ہو جائے، اور دعوت کی اور دین کی عمومی فضائیں قائم ہو جائیں۔ ایسا ماحول اس ملک میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس ملک پر بڑی قربانیاں لگی ہیں، بڑی جانیں قربان ہوئی ہیں، بہت مال بھی خرچ ہوا ہے، بہت اوقات لگائے گئے، اور تیرے غریب سے غریب، معذور سے معذور لوگوں نے اے اللہ اپنی محنتوں اور اپنی جانی مالی قربانیوں کو لگا کر دین کی محنتیں کر کے یہ باغ کو سینچا ہے۔ اللہ اس باغ کو برباد ہونے نہ دے، اس دعوت کی محنت کو برباد ہونے نہ دے، اور اس ملک کو ظالموں کے حوالے ہونے نہ دے، فرقہ پرستوں کے حوالے ہونے نہ دے، اس ملک کی عوام کو غیروں کے، بت پرستوں کے، نافرمانوں کے، مشرکوں اور بے ایمانوں کے حوالے ہونے نہ دے۔ تو اس ملک کو سنبھال لے، اور صالح اقتدار ہمیں نصیب فرما دے، صالحین کی قیادت نصیب فرما دے، ظالموں کے ہاتھوں سے طاقت و قوت کو، ملک و مال کو سلب کر لے، اور اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ملک کو حوالے فرما، اور دین کی اور دعوت کی راہیں یہاں پر کشادہ فرما دے، اور ہمیں محنت کرنے کا موقع دے، ہمارے ساتھیوں کو محنت کرنے کا موقع دے، آپس میں محبتیں پیدا فرما، اخلاص اور للہیت پیدا فرما، ہمارے اس جوڑ کو بے انتہا قبول فرما، آنے والے اجتماعات کو سب کو قبول فرما، اس کی محنتوں کے لیے ہمارے ساتھیوں نے، دوستوں نے، اس پورے مجمع نے جو نیتیں کی، تیری راہ میں چلنے کے جو ارادے کیے، ان ارادوں اور نیتوں میں خلوص پیدا فرما، اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو توفیق دے گا تو ہم
ہمارا یہ سارا مجمع تیری راہ میں چلنے پھرنے والا ہو جائے گا اے اللہ، اور پھر امت میں دین کی محنت کرنے والے داعیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ہر گھر دین کی فضائیں قائم ہونے کے راستے کھل جائیں گے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ہم نے تھوڑا سا مانگا ہے، ہماری حاجتیں بہت زیادہ ہیں، جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی دریا رحمت سے نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، اس میں ہم سب کا حصہ مقدر فرما۔ بہت سے شرور و آفات سے حضور نے پناہ مانگی ہے، اس سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرضے ادا فرما، ہماری تمام حاجتیں اپنی خزانہ غیب سے پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔